السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 9th اور 10th کے سلیبس ترجمۃ القرآن کے سلیبس کی کامیاب ریکارڈنگ کے بعد اب ہم چلتے ہیں جو کہ تمام کلاسز مڈل سے لے کر میٹرک اور پھر انٹر اور اس کے بعد جو ہے وہ بی اے ایم اے تک جو ہے وہ ضروری چیزیں، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ فعل ماضی معروف کی گردان ہے۔ گردانیں ہیں جو ہم جو چند ایک گردانوں کو حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے جس گردان کی طرف ہم جائیں گے اس کا نام ہے گردان فعل ماضی معروف۔ اس گردان کو بنانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا، اور اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، 5 حصے بنائیں گے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ ہے مذکر غائب کا، دوسرا جو ہے مؤنث غائب کا، اور تیسرا جو ہے مذکر حاضر، چوتھا مؤنث حاضر کا، اور 5واں جو ہے وہ ہے مخاطب کا۔ اب یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو ہم مزید جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے واحد آئے گا، واحد، پھر تثنیہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جمع آئے گا۔ ناظرین، یہ تو آپ کو علم ہے کہ اردو اور انگریزی میں تثنیہ کا کنسپٹ نہیں ہے۔ اردو اور انگریزی میں تثنیہ کا کنسپٹ نہیں ہے، تو بسا اوقات اردو دان طبقہ جو ہے وہ تثنیہ کو لے آتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ تثنیہ کو بھی جمع کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ تو جبکہ عربی دان طبقہ جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے فعل کو 3 اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، اور جمع ہے۔ تو یہی تقسیم جو ہے وہ نہ صرف فعل میں ہے بلکہ اسم میں بھی یہ تقسیم جو ہے ان کی موجود ہے۔ اسم میں بھی تثنیہ آتا ہے اور ان کے جمع میں بھی تثنیہ آتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی مصدر، جس مصدر سے جو ہے وہ آپ فعل ماضی معروف کی گردان بنانا چاہیں تو طریقہ یہ ہے کہ اس مصدر کو 14 بار جو ہے وہ لکھ لیا جائے۔ 14 بار اس مصدر کو جب ہم لکھیں گے تو 14 بار لکھنے کے بعد جو ہے اس میں کچھ کمی بیشی کر کے، کچھ اضافے کر کے جو ہیں وہ اس گردان کو مزید جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ نصرن مصدر جو ہے اس سے فعل ماضی معروفی کی گردان بنائیں گے۔ روٹ ورڈ ہے نصرن جو ہے اس مصدر سے جو ہے وہ ہم فعل ماضی معروف کی گردان بنائیں گے۔ تو اس مصدر سے بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم اس لفظ کو 14 بار لکھیں گے، نصرن، نصر۔ چونکہ گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 الفاظ ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے 14 صیغوں کے اعتبار سے ہم یہ لفظ جو ہے وہ 14 بار لکھیں گے، نصر اور نصر، پھر نصر اور نصر، پھر نصر اور نصر۔ اب یہ ہو گیا 13 بار نصر۔ چونکہ مخاطب جو ہے، مخاطب میں تثنیہ نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اگر مخاطب میں بھی تثنیہ ہوتا تو پھر جو ہے اس طرح سے اسی کے جو ہے وہ 15 ہو جاتے۔ تو چونکہ مخاطب میں تثنیہ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس کا خانہ تثنیہ کا خالی چھوڑا جا رہا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ جمع جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ اور یہ عربی میں گردان میں جو ہے تثنیہ اور جمع جو ہے یہ برابر ہیں، اور ان کا ایک ہی صیغہ آتا ہے تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی۔
تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں، یہ جو 14 بار ہم نے لفظ لکھا ہے اس لفظ کے اعراب کی طرف ذرا دیکھیے، توجہ کیجئے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے نصر جو ہے اس کے تینوں حرفوں پہ زبر ہے، تینوں حرفوں پہ زبر ہے، نصر نصر۔ اور اب جو ہے اعراب جو ہے وہ 4 طرح کا ہوتا ہے، اعراب 4 طرح کا ہوتا ہے، زبر، زیر اور پیش۔ اور دوسرے کو اگرچہ اس کو جو ہے وہ حرکت میں نہیں گنتے تو یہ اس کو کہتے ہیں ساکن۔ تو اب یہ اسی ترتیب سے اس کے گردان بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو روایتی ترتیب ہے ناظرین، ایک روایتی ترتیب ہے جو عام طور پر سکولز میں اور کالجز میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ گردان کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف، اور یوں پڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن آج جس طریقے سے ہم گردان کو حل کریں گے وہ تھوڑا سا روایتی طریقے سے ہٹ کر ہوگا تاکہ گردان کے سمجھنے میں آسانی رہے۔ وہ کیا ہے جی طریقہ؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو فعل ماضی معروف کی گردان ہے جو ہم نے بنانی ہے، اس کے یہ جو پہلے 5 الفاظ ہیں، پہلے 5، اس پہلی لائن کے اندر جو 5 بار ہم نے لکھا ہے لفظ، اس کے پہلا جو ہے لفظ ہے اس کو تو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے، صرف 3 زبریں لگا کے، 3 زبریں لگا کے اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو 4 لفظ ہیں، ان 4 لفظوں کو کے آخر میں ہم تے لگا دیں گے، تے 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 تے۔ یاد رہے کہ یہ تے جو ہے یہ صرف تا نصرون مصدر کے آخر میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ جس گردان کو بھی بنانا چاہیں، جس مصدر سے بھی آپ فعل ماضی معروف کی گردان بنانا چاہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے 4 لفظ جو ہیں وہ پہلے واحد کو چھوڑ کر اگلے 4 لفظ جو ہیں ان کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیں، اور تا کا اضافہ کرنے کے بعد بدستور جو طریقہ کار چل رہا ہے اعراب کا، جو ترتیب چل رہی ہے اعراب کی، اس ترتیب کے مطابق پہلے جو ہے وہ تا کو ساکن کر دیں، دوسرے کے اوپر زبر لگا دیں، تیسرے تا کے نیچے زیر لگا دیں، اور چوتھے تا کے اوپر پیش لگا دیں۔ تو یہ واحد کے تمام صیغے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہو گئے، واحد کے سارے صیغے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہو گئے۔ اب ذرا اس کو پڑھیے، نصرہ، نصرت، نصرتا، نصرتے، نصرتو۔ اب باقی کے اعراب جو ہیں وہ سیم ٹو سیم ہوں گے، نصرت، نصرت، نصرتا، نصرتے، نصرتو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ آ جائے گا۔ تو اب تثنیہ کا صیغہ جو بنانے کے لیے ہمیں یوں کرنا ہوگا کہ جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیں گے، اور مؤنث غائب کے صیغے کے آخر میں تا، الف، تا کا اضافہ کر دیں گے، اور اسی طرح سے جو مذکر حاضر اور مؤنث حاضر ہے ان دونوں کے آخر میں ہم تما کا اضافہ کر دیں گے، تما، تما، ان کا اضافہ کر دیں گے۔ تو ناظرین یہ اضافہ صرف یہ نہیں کہ نصر مصدر میں ہی ہوگا، بلکہ یہ اضافہ جو ہے آپ جس بھی مصدر سے فعل ماضی معروف کی گردان بنائیں گے اسی کے آخر میں یہی اضافہ کرنا ہوگا، اور یہی اضافے جو ہیں، یہ جو لفظ ہیں جو آخر میں آپ نے جن کا اضافہ کیا ہے، یہ ہر گردان کے کو یہی لفظ بناتے ہیں فعل ماضی کی، اور یہی صیغے کی پہچان بھی ہے۔ صیغے کی پہچان کرنی ہو کہ کون سا صیغہ ہے تو وہ اس کی طرف ہم بعد میں چلیں گے۔ اب جو ہے وہ ہم چلتے ہیں ذرا جمع کے صیغے کی طرف۔ اس کے آخر میں واو اور الف کا اضافہ کریں گے۔ ناظرین یہ واو اور الف جو ہے پہلے اس کے اعراب لگا لیں تثنیہ کے، نصرا، نصرتا، نصرتما، نصرتما، اور اس کے بعد جو ہے وہ جمع۔ اب واو اور الف یہ دونوں کا اضافہ جو ہے وہ ضروری ہے
کہ یہ دونوں جو ہیں واو اور الف جو ہے یہ دونوں جمع کی پہچان ہے، یہ دونوں جمع کی پہچان ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی غائب ہو گیا تو پھر جو ہے وہ جمع کی پہچان نہیں رہے گا۔ تو اس لیے جو ہے جب بھی فعل ماضی معروف کی گردان بنائیں تو اس میں جمع کے صیغے کے لیے یہاں پہ جمع مذکر غائب کے لیے جو ہے واو اور الف دونوں لانا پڑیں گے۔ تو اس کا اعراب آئے گا نصارو۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ واو جو ہے وہ ما قبل ضمہ مانگتی ہے، ما قبل جو ہے اس کو پیش دینا پڑتا ہے، پیش کے بغیر جو ہے وہ اس کا پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نون زبر نہ لگا دیں۔ جب نون زبر نہ لگا دیں گے تو مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے مذکر حاضر کا جمع کا جو صیغہ ہے وہ اوپر تما لگایا تھا، ادھر تم لگا دیں، نصرتم۔ تو نصرتم لگانے سے جو ہے وہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ اور ایسے ہی جب آپ چاہیں گے مؤنث حاضر کی طرف تو مؤنث حاضر کی طرف جانے کے لیے آخر میں تا پیش نون تن نون زبر نا تننا، یہ لفظ جو ہے اس کا اضافہ ہو جائے گا تننا کا۔ تو جب تننا کے لفظ کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ اور ایسے ہی جب آپ جمع مخاطب کی طرف جائیں گے تو اس کے آخر میں نون زبر الف نا کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ اور ناظرین حسب سابق بات دہرا دوں کہ یہ جو بلیک کلر میں الفاظ لکھے گئے ہیں یہ الفاظ جو ہیں سیم ٹو سیم فعل ماضی کی گردان خواہ آپ ثلاثی مجرد سے بنائیں، مزید فی سے بنائیں، ثلاثی سے بنائیں، رباعی سے بنائیں، خماسی سے بنائیں، جس سے بھی بنائیں یہی لفظ جو ہے وہ اس مصدر کے آخر میں لگیں گے۔ اور جب مصدر کے آخر میں یہ لفظ جو ہے وہ آپ ایڈجسٹ کر دیں گے، لگا دیں گے تو یہ فعل ماضی بن جائے گی۔ یاد رکھیے کہ کوئی اور نئی چیز اس میں نہیں ایڈجسٹ کرنی، صرف یہی لفظ جو ہے جب ایڈجسٹ ہوں گے تو فعل ماضی کی گردان بنے گی، ان کے بغیر فعل ماضی کی گردان جو ہے وہ نہیں بنے گی۔ اب آگے جو ہے وہ یہ جو الفاظ جو ہم نے لکھے ہیں آگے بلیک روشنائی کے ساتھ، بلیک انک کے ساتھ، بلیک مارکر کے ساتھ، تو یہ جو ہیں الفاظ یہ ان کے صیغوں کی پہچان بھی ہے۔ مثال کے طور پہ نصرت ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہے جی نصرت؟ تو جواب ملے گا جی کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کیوں جی واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کے آخر میں یہ تا جو ہے وہ ساکن آ گئی ہے۔ یہ تا ساکن کا آ جانا یہ چیز جو ہے آخر میں اس نے اس کو مؤنث غائب کا صیغہ بنا دیا ہے۔ ایسے ہی اگر تا زبر الف تا آ جائے، تا زبر الف تا، تو جی یہ کون سا صیغہ جی؟ نصرتا، فعلتا، ضربتا اور قتلتا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ تا 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 تا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو آنکھیں بند کر کے ہم کہیں گے جی یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تا آ گیا، جس کے آخر میں بھی تا آ جائے تو وہ جو ہے وہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بنتا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ مذکر حاضر اور مؤنث حاضر جو ہیں وہ تثنیہ کے صیغے سیم ٹو سیم ہیں۔ تما آخر میں آئے گا، ہر قتلتما، نصرتما، ضربتما، جو بھی آپ بنانا چاہیں، وجدتما، وہ سارے کے سارے الفاظ جو جس سے بھی بنانا چاہیں، جس مصدر سے بھی بنانا چاہیں، آخر میں تما کا اضافہ کریں گے تو تثنیہ بن جائے گا۔ تو جناب نصرتما کون سا صیغہ جی؟ تثنیہ مؤنث حاضر ہے، تثنیہ مذکر حاضر ہے۔ تو کیوں جی؟ کیا نشانی ہے جی؟ کیا پہچان ہے جی؟ آخر میں تما آ گیا ہے جی، یہ صیغے کی پہچان آ گئی۔ مطلب کہ جس بھی فعل ماضی کے آخر میں تما آ جائے تو وہ دو صورتیں ہوگی، یا تو مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا یا مؤنث حاضر کا ہوگا، لیکن ہوگا وہ تثنیہ ہی، واحد یا جمع نہیں ہوگا، تثنیہ ہی ہوگا۔ ایسے ہی جب جو ہے وہ ہم جمع کی طرف جائیں گے تو جمع میں بھی ہمیں یہی کلیہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ نصرو، واو اور الف یہ جو اکٹھے مل کر جمع کی نشانی ہے، اور یہ جس بھی لفظ کے آخر میں آپ یہ آ جائیں، فعل کے آخر میں آ جائیں
تو آنکھیں بند کر کے ہم کہیں گے جی کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کیوں جی جمع مذکر غائب کا صیغہ کس گردان سے؟ جی فعل ماضی سے ہے جی۔ کیوں جی فعل ماضی معروف سے یہ اس کو آپ نے جمع مذکر غائب کا صیغہ کیوں بنایا؟ جی آخر میں واو اور الف آ گیا ہے۔ اچھا جی چلیں جی آگے نصرنا، ما قبل ساکن یعنی آخری حرف سے پہلا حرف جو ہے وہ ساکن اور آخر میں نون زبر نا، یہ نون زبر نا اور ما قبل ساکن جو ہے یہ کون سا صیغہ ہوگا جی؟ جی یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا۔ کیوں جی آخر میں نون زبر نا آ گیا ہے اور اس نون زبر نا سے پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے اور پہلے حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے اور نون زبر نہ آنے کی وجہ سے یہ جو ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ آگے جو ہے ناظرین یہی تما جو تھا اس کے آخر کا الف کاٹ دیں تو لفظ بن جائے گا تم، تو جب تم کا لفظ بنے گا تو اب یہ جو لفظ ہے یہ فعل ماضی معروف میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا، جمع مذکر حاضر، یعنی جب بھی یہ صرف اس مصدر میں نہیں، اس روٹ ورڈ میں نہیں، بلکہ جس مصدر سے بھی آپ اس فعل ماضی معروف کی گردان بنانا چاہیں، جس مصدر سے بھی بنائیں گے تو اس مصدر کے آخر میں تم کا لفظ جو ہے وہ اضافہ کر دیں۔ جب تم کے لفظ کا اضافہ ہوگا تو یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ اور ایسے ہی ما قبل سکون اور تا پیش نون تن نون زبرنا تننا، یہ جو ہے یہ تننا کا آخر میں آ جانا اور اس سے پہلے جو ہے وہ حرف کا ساکن ہونا، یہ پہچان ہے جمع مؤنث حاضر کی۔ اب کسی بھی لفظ کے آخر میں یہ لفظ جو ہے وہ آ جائے، یہ سائن آ جائے، نشان آ جائے تننا کا، تو ہم آنکھیں بند کر کے ہم جو ہے اس کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ جی جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ کیوں جی یہ جمع مؤنث حاضر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کے آخر میں تننا آ گیا ہے۔ اور ایسے ہی نون زبر الف نا، جس بھی مصدر کے آخر میں نون زبر الف نا آ جائے فعل ماضی میں تو نون زبر الف نا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے، مطلب کہ یہ ہے بھی جمع اور جو ہے وہ مخاطب جو بات کرنے والے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں وہ ایک یا دو نہیں ہے بلکہ دو سے زیادہ ہیں، تو یہ جمع کا جو ہے وہ معنی دے گا نون زبر الف نا۔ ناظرین اب یہ تھی فعل ماضی معروف کی گردان۔ اب اس کو تھوڑا سا یاد کرنے کی طرف جائیں گے کہ روایتی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، یوں پڑھی جاتی ہے نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتے نصرتما نصرتمنا نصرت نصرنا، اس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دینی مدارس کے طالبہ تک تو معاملہ ٹھیک ہے کہ اس طرح سے گردان کو جو ہے وہ یاد کریں کہ ایک جو ہے وہ روانگی بن جاتی ہے، لیکن سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے طالبہ کے لیے تھوڑی سی اس میں مشکل بن جائے گی کہ ان کو جو ہے یہ رٹا لگانا مشکل ہوتا ہے، یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑی سی یہ سمجھ کی طرف جائیں تو ان کے لیے جو ہے وہ آسان ہے کہ وہ اب اس کو رٹے کی بجائے یوں کریں نصرا نصرت نصرتا نصرتے نصرتو، یعنی یہ اعراب کی جو ترتیب ہے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور دماغ میں بٹھا کے اس کے مطابق جو ہے وہ چلیں، یعنی پہلا لفظ جو ہے اس کے تینوں حرفوں پہ زبر اور پھر جو ہے آگے چاروں کے آخر میں تا، اور تا کا اعراب جو ہے وہ تا ساکن، تا زبر تا زیرتی، تا پشتو، اس اعتبار سے اس طرح سے پڑھیں نصرا نصرت نصرتا نصرتے نصرتو، اور پھر نصرا نصرتا نصرتما نصرتما، یعنی یہ پہلے الف تھا اب تا الف تا ہو گیا اور پھر تما اور تما ہو گیا، تو یہ جو ہے وہ تقریباً ملتے جلتے سچویشنز آ گئی۔ اور اسی طرح سے نصرو نصرنا نصرتم نصرتمنا نصرنا، یہ جو ہے تھوڑا سا آخری الفاظ جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے، اوپر کے الفاظ جو ہیں وہ آسان ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری فعل ماضی معروف کی گردان۔ اب چلتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو جو ہے وہ ماضی منفی کے اندر لے کے جانا ہے تو ماضی منفی بنانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں یوں کرنا ہوگا کہ ماضی منفی یعنی پریزنٹ نیگیٹو ٹینس، پاسٹ نیگیٹو ٹینس،
منفی معروف۔ اب ماضی منفی معروف بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیسے بنائیں گے جی ہم ماضی منفی معروف؟ تو آسان سا طریقہ ہے، اس کو منفی بنانے کے لیے ما سب کے آخر میں ما لگا دیں، ما سب کے آخر میں ما آ جائے گی، میم زبر الف ما، 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 میم زبر الف ما۔ اب اس طرح سے جو ہے وہ فعل ماضی منفی معروف کی گردان بن گئی۔ اب اس کے معنی میں فرق کیا ہے؟ معنی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا تھا ناصرہ، ناصرہ، تو اس کا معنی جو ہے وہ بنا تھا اس ایک مرد نے مدد کی، اس ایک مرد نے مدد کی۔ اب جب اس کے ساتھ ہم ما کا اضافہ کریں گے بن جائے گا ما ناصرہ، تو اب اس کا معنی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور بن جائے گا اس ایک مرد نے مدد نہیں کی، اس ایک مرد نے مدد نہیں کی۔ اسی طرح سے ان دو مردوں نے، اگر ماں کے بغیر ہے تو مدد کی، ان دو مردوں نے مدد کی، اور اگر جو ہے ماں کے بغیر ہے، ماں کے بغیر ہے تو مدد کی، اور اگر ماں کے ساتھ ہے تو مدد نہیں کی۔ ایسے ہی ما ناصرو، ناصرو اگر میم الف ماں کے بغیر ہے تو اس کا معنی ہو جائے گا ان سب مردوں نے مدد کی، اور اگر ماں کے ساتھ آ گئے تو ان سب مردوں نے مدد نہیں کی، ان سب مردوں نے مدد نہیں کی۔ ایسے ہی ناصرات، ناصرات کا معنی آ جائے گا اس ایک عورت نے مدد کی، اور اگر جب ماں اس کے ساتھ آ گیا تو اب اس کا معنی ہو جائے گا اس سے ایک عورت نے مدد نہیں کی۔ ناصراتا ان دو عورتوں نے مدد کی، اور جب اس کے ساتھ جو ہے ماں آ گیا ان دو عورتوں نے مدد کی، اور جب ماں آ گیا تو ان اور دو عورتوں نے مدد نہیں کی۔ مطلب کہ یہ کسی بھی فعل کو جو ہے وہ پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے ماں، تو ماں کا معنی جو ہے یہاں پہ آ جائے گا نہیں۔ تو ناظرین یہ ہم نے فعل ماضی معروف جو ہے وہ ایکٹیو وائس پڑھی ہے، مطلب فعل ماضی معروف پڑھی ہے، اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ مجہول بنانا چاہیں، فعل ماضی کو مجہول بنانا چاہیں، تو اب اس کو مجہول بنانے کے لیے بھی بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ اس کو مجہول بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ جو زبریں ہیں اس کو ختم کر دیں گے، یہ جتنی بھی زبریں ہیں ان کو ختم کر دیں گے۔ لفظ وہی ہے، لفظ وہی ہے، لفظ کے اندر تبدیلی نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ان زبروں کو ختم کر دیں گے۔ جب ہم ان زبروں کو ختم کریں گے تو زبروں کے ختم کرنے کے بعد جو ہے اب اس کے اعراب کو تبدیل کرنے کے لیے جو پہلا حرف ہے اس پہ پیش لگا دیں گے اور دوسرے حرف کے نیچے زیر لگا دیں گے سبھی کے۔ تو اس طرح سے یہ فعل ماضی معروف سے یعنی ایکٹیو وائز سے پیسیو وائز یعنی فعل ماضی مجہول جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا۔ تو اب سیم اسی طرح سے باقی جتنے بھی صیغے ہیں ان میں بھی ہم یہی تبدیلی کریں گے۔ ہم انہیں اوپر مجہول لکھ دیا ہے تو اب مجہول کی طرف ہی ہم چلیں گے۔ نون پیش نون صاد زیر سی، سبھی کے اعراب کو جو ہے وہ ہم یوں چینج کرتے چلے جائیں گے۔ پیش زیر، ایسے ہی پیش زیر، ایسے ہی پیش اور زیر۔ اب یہاں بھی پیش اور اس زبر کو زیر میں چینج کر دیں گے، اس زبر کو پیش میں اور اس زبر کو زیر میں چینج کر دیں گے، اس زبر کو پیش میں دوسری زبر کو جو ہے ہم زیر میں پیش کر دیں گے، ایسے ہی اس کو پیش میں اس کو زیر میں چینج کر دیں گے، اس کو جو ہے وہ ہم پیش میں اور اس کو جو ہے وہ زیر میں چینج کر دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ فعل ماضی معروف سے مجہول ہو گیا، ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس ہو گیا۔ تو اب اس کے
جب ہم نے یہ کیا تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ پازیٹیو ہے تو پازیٹیو سے اگر ہم نے اس کو نیگیٹو بنانا ہے تو وہ ماں کے ساتھ ہی بنے گی، ماں ساتھ لگے گی تو ماں کے ساتھ لگنے سے وہ فعل ماضی مجہول بن جائے گا، تو منفی مجہول بن جائے گا۔ اب یہ جو ہے فعل ماضی مجہول ہے تو اس کے ساتھ جو ہے جب ہم ماں لگائیں گے تو فعل ماضی منفی مجہول بن جائے گا۔ اس کی ٹرانسلیشن میں ایک فرق آئے گا، وہ فرق کیا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ سمجھا دیں کہ اب ہم نے ترجمہ کیا تو اس سے ایک مرد نے مدد نہیں کی یا مدد کی، یہ تھا ترجمہ اس کا، تو اب اس کے ترجمے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی کہ یہ ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس ہو جائے گا۔ اگر جو ہے اس کو مثبت میں پازیٹیو میں لے جائیں گے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس ایک مرد کی مدد کی گئی، ان دو مردوں کی مدد کی گئی، ایسے ہی ان سب مردوں کی مدد کی گئی۔ اور اگر اس کو ماں کے ساتھ بنائیں جیسا کہ یا ماں ساتھ جو ہے لگا گیا تو اب یہاں جو ہے مدد کے بعد جو ہے وہ نہیں کا اضافہ ہو جائے گا، مدد نہیں کی گئی، مدد نہیں کی گئی، مدد نہیں کی گئی۔ تو گویا کہ آج کے ہم اس سبق میں اس ویڈیو میں جو ہے وہ 4 گردانیں پڑھ چکے ہیں ناظرین، 4 گردانیں جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کون سی؟ پریزنٹ انڈیفینٹ پاسٹ ٹینس، پریزنٹ انڈیفینٹ پاسٹ ٹینس تو فعل ماضی معروف اور اس میں جو ہے وہ ایکٹیو وائس، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو ماضی منفی معروف پڑھا، نیگیٹو میں لے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے فعل ماضی مجہول پڑھا پیسیو وائس، اور پھر جو ہے وہ ہم اس پیسیو وائس کو جو ہے وہ منفی میں لے گئے، تو اس طرح سے 4 گردانیں ہو گئیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز فعل مضارع بنانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو سکھائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 9th اور 10th کے سلیبس، ترجمۃ القرآن کے سلیبس کی کامیاب ریکارڈنگ کے بعد اب ہم چلتے ہیں جو کہ تمام کلاسز مڈل سے لے کر میٹرک اور پھر انٹر اور اس کے بعد جو ہے وہ بی اے ایم اے تک جو ہے وہ ضروری چیزیں، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ فعل ماضی معروف کی گردان ہے۔ گردانیں ہیں جو ہم جو چند ایک گردانوں کو حل کریں گے، تو سب سے پہلے جس گردان کی طرف ہم جائیں گے اس کا نام ہے گردان فعل ماضی معروف۔ اس گردان کو بنانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا، اور اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، 5 حصے بنائیں گے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ ہے مذکر غائب کا، دوسرا جو ہے مؤنث غائب کا، اور تیسرا جو ہے مذکر حاضر، چوتھا مؤنث حاضر کا، اور 5واں جو ہے وہ ہے مخاطب کا۔ اب یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو ہم مزید جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے واحد آئے گا، واحد، پھر تثنیہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جمع آئے گا۔ ناظرین، یہ تو آپ کو علم ہے کہ اردو اور انگریزی میں تثنیہ کا کنسپٹ نہیں ہے، اردو اور انگریزی میں تثنیہ کا کنسپٹ نہیں ہے، تو بسا اوقات اردو دان طبقہ جو ہے وہ تثنیہ کو لے آتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ تثنیہ کو بھی جمع کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ تو جبکہ عربی دان طبقہ جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے فعل کو 3 اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے۔ تو
یہی تقسیم جو ہے وہ نہ صرف فعل میں ہے بلکہ اسم میں بھی یہ تقسیم جو ہے ان کی موجود ہے۔ اسم میں بھی تثنیہ آتا ہے اور ان کے جمع میں بھی تثنیہ آتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی مصدر، جس مصدر سے جو ہے وہ آپ فعل ماضی معروف کی گردان بنانا چاہیں تو طریقہ یہ ہے کہ اس مصدر کو 14 بار جو ہے وہ لکھ لیا جائے۔ 14 بار اس مصدر کو جب ہم لکھیں گے تو 14 بار لکھنے کے بعد جو ہے اس میں کچھ کمی بیشی کر کے، کچھ اضافے کر کے جو ہیں وہ اس گردان کو مزید جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ نصر مصدر جو ہے اس سے فعل ماضی معروفی کی گردان بنائیں گے۔ روٹ ورڈ ہے نصر جو ہے اس مصدر سے جو ہے وہ ہم فعل ماضی معروف کی گردان بنائیں گے۔ تو اس مصدر سے بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم اس لفظ کو 14 بار لکھیں گے، نصر 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 نصر۔ چونکہ گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 الفاظ ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے 14 صیغوں کے اعتبار سے ہم یہ لفظ جو ہے وہ 14 بار لکھیں گے، نصر نصر اور نصر، پھر نصر نصر اور نصر، پھر نصر نصر اور نصر۔ اب یہ ہو گیا 13 بار نصر۔ چونکہ مخاطب جو ہے، مخاطب میں تثنیہ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے اگر مخاطب میں بھی تثنیہ ہوتا تو پھر جو ہے اس طرح سے اسی کے جو ہے وہ 15 ہو جاتے۔ تو چونکہ مخاطب میں تثنیہ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس کا خانہ تثنیہ کا خالی چھوڑا جا رہا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ جمع جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ اور یہ عربی میں گردان میں جو ہے تثنیہ اور جمع جو ہے یہ برابر ہیں اور ان کا ایک ہی صیغہ آتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی۔ تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں، یہ جو 14 بار ہم نے لفظ لکھا ہے اس لفظ کے اعراب کی طرف ذرا دیکھیے، توجہ کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے نصر جو ہے اس کے تینوں حرفوں پہ زبر ہے، تینوں حرفوں پہ زبر ہے، نصر نصر۔ اور اب جو ہے اعراب جو ہے وہ 4 طرح کا ہوتا ہے، اعراب 4 طرح کا ہوتا ہے، زبر، زیر اور پیش۔ اور دوسرے کو اگرچہ اس کو جو ہے وہ حرکت میں نہیں گنتے تو یہ اس کو کہتے ہیں ساکن۔ تو اب یہ اسی ترتیب سے اس کے گردان بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو روایتی ترتیب ہے ناظرین، ایک روایتی ترتیب ہے جو عام طور پر سکولز میں اور کالجز میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ گردان کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف، اور یوں پڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن آج جس طریقے سے ہم گردان کو حل کریں گے وہ تھوڑا سا روایتی طریقے سے ہٹ کر ہوگا تاکہ گردان کے سمجھنے میں آسانی رہے۔ وہ کیا ہے جی طریقہ؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو فعل ماضی معروف کی گردان ہے جو ہم نے بنانی ہے، اس کے یہ جو پہلے 5 الفاظ ہیں، پہلے 5، اس پہلی لائن کے اندر جو 5 بار ہم نے لکھا ہے لفظ، اس کے پہلا جو ہے لفظ ہے اس کو تو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے، صرف 3 زبریں لگا کے، 3 زبریں لگا کے اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو 4 لفظ ہیں، ان 4 لفظوں کو کے آخر میں ہم تے لگا دیں گے، تے 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 تے۔ یاد رہے کہ یہ تے جو ہے یہ صرف تا نصرون مصدر کے آخر میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ جس گردان کو بھی بنانا چاہیں، جس مصدر سے بھی آپ فعل ماضی معروف کی گردان بنانا چاہیں تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے 4 لفظ جو ہیں وہ پہلے واحد کو چھوڑ کر اگلے 4 لفظ جو ہیں ان کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیں، اور تا کا اضافہ کرنے کے بعد بدستور جو طریقہ کار چل رہا ہے اعراب کا، جو ترتیب چل رہی ہے اعراب کی، اس ترتیب کے مطابق پہلے جو ہے وہ تا کو ساکن کر دیں، دوسرے کے اوپر زبر لگا دیں،
تیسرے تا کے نیچے زیر لگا دیں اور چوتھے تا کے اوپر پیش لگا دیں، تو یہ واحد کے تمام صیغے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہو گئے، واحد کے سارے صیغے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہو گئے۔ اب ذرا اس کو پڑھیے، نصارا، نصارت، نصارتا، نصارتے، نصارتو۔ اب باقی کے اعراب جو ہیں وہ سیم ٹو سیم ہوں گے، نصارت، نصارت، نصارتا، نصارتے، نصارتو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ آ جائے گا۔ تو اب تثنیہ کا صیغہ جو بنانے کے لیے ہمیں یوں کرنا ہوگا کہ جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیں گے، اور مؤنث غائب کے صیغے کے آخر میں تا، الف، تا کا اضافہ کر دیں گے، اور اسی طرح سے جو مذکر حاضر اور مؤنث حاضر ہے ان دونوں کے آخر میں ہم تما کا اضافہ کر دیں گے، تما، تما، ان کا اضافہ کر دیں گے۔ تو ناظرین یہ اضافہ صرف یہ نہیں کہ نصر مصدر میں ہی ہوگا، بلکہ یہ اضافہ جو ہے آپ جس بھی مصدر سے فعل ماضی معروف کی گردان بنائیں گے اسی کے آخر میں یہی اضافہ کرنا ہوگا، اور یہی اضافے جو ہیں، یہ جو لفظ ہیں جو آخر میں آپ نے جن کا اضافہ کیا ہے، یہ ہر گردان کے کو یہی لفظ بناتے ہیں فعل ماضی کی، اور یہی صیغے کی پہچان بھی ہے۔ صیغے کی پہچان کرنی ہو کہ کون سا صیغہ ہے تو وہ اس کی طرف ہم بعد میں چلیں گے۔ اب جو ہے وہ ہم چلتے ہیں ذرا جمع کے صیغے کی طرف۔ اس کے آخر میں واو اور الف کا اضافہ کریں گے۔ ناظرین یہ واو اور الف جو ہے پہلے اس کے اعراب لگا لیں تثنیہ کے، نصرا، نصرتا، نصرتما، نصرتما، اور اس کے بعد جو ہے وہ جمع۔ اب واو اور الف یہ دونوں کا اضافہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہ دونوں جو ہیں واو اور الف جو ہے یہ دونوں جمع کی پہچان ہے، یہ دونوں جمع کی پہچان ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی غائب ہو گیا تو پھر جو ہے وہ جمع کی پہچان نہیں رہے گا۔ تو اس لیے جو ہے جب بھی فعل ماضی معروف کی گردان بنائیں تو اس میں جمع کے صیغے کے لیے یہاں پہ جمع مذکر غائب کے لیے جو ہے واو اور الف دونوں لانا پڑیں گے۔ تو اس کا اعراب آئے گا نصارو۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ واو جو ہے وہ ما قبل ضمہ مانگتی ہے، ما قبل جو ہے اس کو پیش دینا پڑتا ہے، پیش کے بغیر جو ہے وہ اس کا پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نون زبر نہ لگا دیں۔ جب نون زبر نہ لگا دیں گے تو مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے مذکر حاضر کا جمع کا جو صیغہ ہے وہ اوپر تما لگایا تھا ادھر تم لگا دیں، نصرتم۔ تو نصرتم لگانے سے جو ہے وہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ اور ایسے ہی جب آپ چاہیں گے مؤنث حاضر کی طرف تو مؤنث حاضر کی طرف جانے کے لیے آخر میں تا پیش نون تن، نون زبر نا، تننا، یہ لفظ جو ہے اس کا اضافہ ہو جائے گا تننا کا۔ تو جب تننا کے لفظ کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ اور ایسے ہی جب آپ جمع مخاطب کی طرف جائیں گے تو اس کے آخر میں نون زبر الف نا کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ اور ناظرین حسب سابق بات دہرا دوں کہ یہ جو بلیک کلر میں الفاظ لکھے گئے ہیں یہ الفاظ جو ہیں سیم ٹو سیم فعل ماضی کی گردان خواہ آپ ثلاثی مجرد سے بنائیں، مزید فی سے بنائیں، ثلاثی سے بنائیں، رباعی سے بنائیں، خماسی سے بنائیں، جس سے بھی بنائیں، یہی لفظ جو ہے وہ اس مصدر کے آخر میں لگیں گے، اور جب مصدر کے آخر میں یہ لفظ جو ہے وہ آپ ایڈجسٹ کر دیں گے، لگا دیں گے تو یہ فعل ماضی بن جائے گی۔ یاد رکھیے کہ کوئی اور نئی چیز اس میں نہیں ایڈجسٹ کرنی، صرف یہی لفظ جو ہے جب ایڈجسٹ ہوں گے تو فعل ماضی کی گردان بنے گی، ان کے بغیر فعل ماضی کی گردان جو ہے وہ نہیں بنے گی۔ اب آگے جو ہے وہ یہ جو الفاظ جو ہم نے لکھے ہیں آگے بلیک
روشنائی کے ساتھ، بلیک انک کے ساتھ، بلیک مارکر کے ساتھ، تو یہ جو ہیں الفاظ یہ ان کے صیغوں کی پہچان بھی ہے۔ مثال کے طور پہ نصرت ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہے جی نصرت؟ تو جواب ملے گا جی کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کیوں جی واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کے آخر میں یہ تا جو ہے وہ ساکن آ گئی ہے۔ یہ تا ساکن کا آ جانا یہ چیز جو ہے آخر میں اس نے اس کو مؤنث غائب کا صیغہ بنا دیا ہے۔ ایسے ہی اگر تا زبر الف تا آ جائے، تا زبر الف تا، تو جی یہ کون سا صیغہ جی؟ نصرتا، فعلتا، ضربتا اور قتلتا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ تا 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 تا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو آنکھیں بند کر کے ہم کہیں گے جی یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تا آ گیا، جس کے آخر میں بھی تا آ جائے تو وہ جو ہے وہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بنتا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ مذکر حاضر اور مؤنث حاضر جو ہیں وہ تثنیہ کے صیغے سیم ٹو سیم ہیں۔ تما آخر میں آئے گا، ہر قتلتما، نصرتما، ضربتما، جو بھی آپ بنانا چاہیں، وجدتما، وہ سارے کے سارے الفاظ جو جس سے بھی بنانا چاہیں، جس مصدر سے بھی بنانا چاہیں، آخر میں تما کا اضافہ کریں گے تو تثنیہ بن جائے گا۔ تو جناب نصرتما کون سا صیغہ جی؟ تثنیہ مؤنث حاضر ہے، تثنیہ مذکر حاضر ہے۔ تو کیوں جی؟ کیا نشانی ہے جی؟ کیا پہچان ہے جی؟ آخر میں تما آ گیا ہے جی، یہ صیغے کی پہچان آ گئی۔ مطلب کہ جس بھی فعل ماضی کے آخر میں تما آ جائے تو وہ دو صورتیں ہوگی، یا تو مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا یا مؤنث حاضر کا ہوگا، لیکن ہوگا وہ تثنیہ ہی، واحد یا جمع نہیں ہوگا، تثنیہ ہی ہوگا۔ ایسے ہی جب جو ہے وہ ہم جمع کی طرف جائیں گے تو جمع میں بھی ہمیں یہی کلیہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ نصرو، واو اور الف یہ جو اکٹھے مل کر جمع کی نشانی ہے، اور یہ جس بھی لفظ کے آخر میں آپ یہ آ جائیں، فعل کے آخر میں آ جائیں، تو آنکھیں بند کر کے ہم کہیں گے جی کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کیوں جی جمع مذکر غائب کا صیغہ کس گردان سے جی؟ فعل ماضی سے ہے جی۔ کیوں جی فعل ماضی معروف سے یہ اس کو آپ نے جمع مذکر غائب کا صیغہ کیوں بنایا جی؟ آخر میں واو اور الف آ گیا ہے۔ اچھا جی چلیں جی آگے، نصرنا ما قبل ساکن، یعنی آخری حرف سے پہلا حرف جو ہے وہ ساکن، اور آخر میں نون زبر نا۔ یہ نون زبر نا اور ما قبل ساکن جو ہے یہ کون سا صیغہ ہوگا جی؟ جی یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا۔ کیوں جی؟ آخر میں نون زبر نا آ گیا ہے، اور اس نون زبر نا سے پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، اور پہلے حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے اور نون زبر نہ آنے کی وجہ سے یہ جو ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ آگے جو ہے ناظرین یہی تما جو تھا، اس کے آخر کا الف کاٹ دیں تو لفظ بن جائے گا تم۔ تو جب تم کا لفظ بنے گا تو اب یہ جو لفظ ہے یہ فعل ماضی معروف میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا، جمع مذکر حاضر۔ یعنی جب بھی یہ صرف اس مصدر میں نہیں، اس روٹ ورڈ میں نہیں، بلکہ جس مصدر سے بھی آپ اس فعل ماضی معروف کی گردان بنانا چاہیں، جس مصدر سے بھی بنائیں گے تو اس مصدر کے آخر میں تم کا لفظ جو ہے وہ اضافہ کر دیں۔ جب تم کے لفظ کا اضافہ ہوگا تو یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ اور ایسے ہی ما قبل سکون اور تا پیش نون تن، نون زبر نا، تننا، یہ جو ہے یہ تننا کا آخر میں آ جانا اور اس سے پہلے جو ہے وہ حرف کا ساکن ہونا، یہ پہچان ہے جمع مؤنث حاضر کی۔ اب کسی بھی لفظ کے آخر میں یہ لفظ جو ہے وہ آ جائے، یہ سائن آ جائے، نشان آ جائے تننا کا، تو ہم آنکھیں بند کر کے ہم جو ہے اس کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ جی جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ کیوں جی یہ جمع مؤنث حاضر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کے آخر میں تننا آ گیا ہے۔ اور ایسے ہی نون زبر الف نا، جس بھی مصدر کے آخر میں نون زبر الف نا آ جائے فعل ماضی میں، تو نون زبر الف نا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے، مطلب کہ یہ ہے بھی جمع، اور جو ہے وہ مخاطب جو بات کرنے والے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں،
وہ ایک یا دو نہیں ہے بلکہ دو سے زیادہ ہیں، تو یہ جمع کا جو ہے وہ معنی دے گا نون زبر الف نا۔ ناظرین اب یہ تھی فعل ماضی معروف کی گردان۔ اب اس کو تھوڑا سا یاد کرنے کی طرف جائیں گے کہ روایتی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، یوں پڑھی جاتی ہے نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتے نصرتما نصرتمنا نصرت نصرنا، اس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دینی مدارس کے طالبہ تک تو معاملہ ٹھیک ہے کہ اس طرح سے گردان کو جو ہے وہ یاد کریں کہ ایک جو ہے وہ روانگی بن جاتی ہے، لیکن سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے طالبہ کے لیے تھوڑی سی اس میں مشکل بن جائے گی کہ ان کو جو ہے یہ رٹا لگانا مشکل ہوتا ہے، یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑی سی یہ سمجھ کی طرف جائیں تو ان کے لیے جو ہے وہ آسان ہے کہ وہ اب اس کو رٹے کی بجائے یوں کریں نصرا نصرت نصرتا نصرتے نصرتم، یعنی یہ اعراب کی جو ترتیب ہے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور دماغ میں بٹھا کے اس کے مطابق جو ہے وہ چلے، یعنی پہلا لفظ جو ہے اس کے تینوں حرفوں پہ زبر اور پھر جو ہے آگے چاروں کے آخر میں تا، اور تا کا اعراب جو ہے وہ تا ساکن، تا زبر تا زیرتی، تا پشتو، اس اعتبار سے اس طرح سے پڑھے نصرا نصرت نصرتا نصرتے نصرتو، اور پھر نصرا نصرتا نصرتما نصرتما، یعنی یہ پہلے الف تھا اب تا الف تا ہو گیا اور پھر تما اور تما ہو گیا، تو یہ جو ہے وہ تقریباً ملتے جلتے سچویشنز آ گئی۔ اور اسی طرح سے نصرو نصرنا نصرتم نصرتنا نصرنا، یہ جو ہے تھوڑا سا آخری الفاظ جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے، اوپر کے الفاظ جو ہیں وہ آسان ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری فعل ماضی معروف کی گردان۔ اب چلتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو جو ہے وہ ماضی منفی کے اندر لے کے جانا ہے تو ماضی منفی بنانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں یوں کرنا ہوگا کہ ماضی منفی یعنی پریزنٹ نیگیٹو ٹینس، پاسٹ نیگیٹو ٹینس، منفی معروف۔ اب ماضی منفی معروف بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیسے بنائیں گے جی ہم ماضی منفی معروف؟ تو آسان سا طریقہ ہے، اس کو منفی بنانے کے لیے ما سب کے آخر میں ما لگا دیں، ما سب کے آخر میں ما آ جائے گی، میم زبر الف ما، 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 میم زبر الف ما۔ اب اس طرح سے جو ہے وہ فعل ماضی منفی معروف کی گردان بن گئی۔ اب اس کے معنی میں فرق کیا ہے؟ معنی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا تھا ناصرا ناصرا تو اس کا معنی جو ہے وہ بنا تھا اس ایک مرد نے مدد کی، اس ایک مرد نے مدد کی۔ اب جب اس کے ساتھ ہم ما کا اضافہ کریں گے بن جائے گا ما ناصرا، تو اب اس کا معنی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور بن جائے گا اس ایک مرد نے مدد نہیں کی، اس ایک مرد نے مدد نہیں کی۔ اسی طرح سے ان دو مردوں نے، اگر ماں کے بغیر ہے تو مدد کی، ان دو مردوں نے مدد کی، اور اگر جو ہے ماں کے بغیر ہے، ماں کے بغیر ہے تو مدد کی، اور اگر ماں کے ساتھ ہے تو مدد نہیں کی۔ ایسے ہی ما نصرو، نصرو اگر میم الف ماں کے بغیر ہے تو اس کا معنی ہو جائے گا ان سب مردوں نے مدد کی، اور اگر ماں کے ساتھ آ گئے تو ان سب مردوں نے مدد نہیں کی، ان سب مردوں نے مدد نہیں کی۔ ایسے ہی نصرت، نصرت کا معنی آ جائے گا اس ایک عورت نے مدد کی، اور اگر جب ماں اس کے ساتھ آ گیا تو اب اس کا معنی ہو جائے گا اس سے ایک عورت نے مدد نہیں کی۔ ناصرتا ان دو عورتوں نے مدد کی، اور جب اس کے ساتھ جو ہے ماں آ گیا ان دو عورتوں نے مدد کی، اور جب ماں آ گیا تو ان اور دو عورتوں نے مدد نہیں کی۔ مطلب کہ یہ کسی بھی فعل کو جو ہے وہ پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے ماں، تو ماں کا معنی جو ہے یہاں پہ آ جائے گا نہیں۔ تو
ناظرین یہ ہم نے فعل ماضی معروف جو ہے وہ ایکٹیو وائس پڑھی ہے، مطلب فعل ماضی معروف پڑھی ہے، اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ مجہول بنانا چاہیں، فعل ماضی کو مجہول بنانا چاہیں، تو اب اس کو مجہول بنانے کے لیے بھی بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ اس کو مجہول بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ جو زبریں ہیں اس کو ختم کر دیں گے، یہ جتنی بھی زبریں ہیں ان کو ختم کر دیں گے۔ لفظ وہی ہے، لفظ وہی ہے، لفظ کے اندر تبدیلی نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ان زبروں کو ختم کر دیں گے۔ جب ہم ان زبروں کو ختم کریں گے تو زبروں کے ختم کرنے کے بعد جو ہے اب اس کے اعراب کو تبدیل کرنے کے لیے جو پہلا حرف ہے اس پہ پیش لگا دیں گے اور دوسرے حرف کے نیچے زیر لگا دیں گے سبھی کے۔ تو اس طرح سے یہ فعل ماضی معروف سے یعنی ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس یعنی فعل ماضی مجہول جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا۔ تو اب سیم اسی طرح سے باقی جتنے بھی صیغے ہیں ان میں بھی ہم یہی تبدیلی کریں گے۔ ہم نے اوپر مجہول لکھ دیا ہے تو اب مجہول کی طرف ہی ہم چلیں گے۔ نون پیش نون صاد زیر سی، سبھی کے اعراب کو جو ہے وہ ہم یوں چینج کرتے چلے جائیں گے۔ پیش زیر، ایسے ہی پیش زیر، ایسے ہی پیش اور زیر۔ اب یہاں بھی پیش اور اس زبر کو زیر میں چینج کر دیں گے، اس زبر کو پیش میں اور اس زبر کو زیر میں چینج کر دیں گے، اس زبر کو پیش میں دوسری زبر کو جو ہے وہ ہم زیر میں پیش کر دیں گے، ایسے ہی اس کو پیش میں اس کو زیر میں چینج کر دیں گے، اس کو جو ہے وہ ہم پیش میں اور اس کو جو ہے وہ زیر میں چینج کر دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ فعل ماضی معروف سے مجہول ہو گیا، ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس ہو گیا۔ تو اب اس کے جب ہم نے یہ کیا تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ پازیٹیو ہے تو پازیٹیو سے اگر ہم نے اس کو نیگیٹو بنانا ہے تو وہ ماں کے ساتھ ہی بنے گے، ماں ساتھ لگے گی تو ماں کے ساتھ لگنے سے وہ فعل ماضی مجہول بن جائے گا، تو منفی مجہول بن جائے گا۔ اب یہ جو ہے فعل ماضی مجہول ہے تو اس کے ساتھ جو ہے جب ہم ماں لگائیں گے تو فعل ماضی منفی مجہول بن جائے گا۔ اس کی ٹرانسلیشن میں ایک فرق آئے گا، وہ فرق کیا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ سمجھا دیں کہ اب ہم نے ترجمہ کیا تو اس سے ایک مرد نے مدد نہیں کی یا مدد کی، یہ تھا ترجمہ اس کا۔ تو اب اس کے ترجمے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی کہ یہ ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس ہو جائے گا۔ اگر جو ہے وہ اس کو مثبت میں پازیٹیو میں لے جائیں گے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس ایک مرد کی مدد کی گئی، ان دو مردوں کی مدد کی گئی، ایسے ہی ان سب مردوں کی مدد کی گئی۔ اور اگر اس کو ماں کے ساتھ بنائیں جیسا کہ یہ ماں ساتھ جو ہے لگا گیا تو اب یہاں جو ہے مدد کے بعد جو ہے وہ نہیں کا اضافہ ہو جائے گا، مدد نہیں کی گئی، مدد نہیں کی گئی، مدد نہیں کی گئی۔ تو گویا کہ آج کے ہم اس سبق میں اس ویڈیو میں جو ہے وہ 4 گردانیں پڑھ چکے ہیں ناظرین، 4 گردانیں جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کون سی؟ پریزنٹ انڈیفینٹ پاسٹ ٹینس، پریزنٹ انڈیفینٹ پاسٹ ٹینس، تو فعل ماضی معروف اور اس میں جو ہے وہ ایکٹیو وائس، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو ماضی منفی معروف پڑھا، نیگیٹو میں لے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے فعل ماضی مجہول پڑھا پیسیو وائس، اور پھر جو ہے وہ ہم اس پیسیو وائس کو جو ہے وہ منفی میں لے گئے۔ تو اس طرح سے 4 گردانیں ہو گئیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز فعل مضارع بنانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو سکھائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔